بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. اللهم صل على محمد وآل محمد. معزز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ سے پیوستہ آج کے سبق میں ہم ظہور کلام کے حوالے سے کچھ مزید وضاحتیں شامل کریں گے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے ظاہر، نص اور مجمل کلام کی طرف اشارہ کیا تھا اور بتایا تھا کہ یہ مختلف حالات ہوتے ہیں جو کسی بھی کلام پر طاری ہو سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آج کی بحث ہماری ظہور کلام سے ہے، ظہور کلام کے حوالے سے ہے، اور ظہور کلام میں ہم سیاق کے کردار کی وضاحت کریں گے۔ سیاق و سباق کا کیا کردار ہوتا ہے کسی بھی ظہور کے تعین میں، کیونکہ سیاق وہ چیز ہے کہ جس میں کلمات اپنا مفہوم دیتے ہیں، جس میں جملے اپنے کلمات کو مفہوم دیتے ہیں، معنی دیتے ہیں، وہ سیاق ہوتا ہے جو تعین کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی بھی کلام جو ظاہر ہے، جس کے اندر مختلف احتمالات پائے جاتے ہیں، ہر چند کے اس کے اندر ایک قریبی احتمال ہوتا ہے، ایک بعید معنی ہوتا ہے، لیکن بہرحال ان موارد میں سیاق ہی مؤثر ہوتا ہے، تعین کنندہ ہوتا ہے، جو معنی کو متعین کرتا ہے۔ بہرحال سیاق کے کردار کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ چلتے ہیں سبق کی جانب۔ سب سے پہلے قرأت متن کر لیتے ہیں۔ تطبیقات حجیت الظہور علی الادلة اللفظیة، والثالثة ان یکون لللفظ معان متعددة في اللغة، وأحدها أقرب إلى اللفظ لغويا من سائر معانيه، ومثاله كلمة البحر التي لها معنى حقيقي قريب وهو البحر من الماء، ومعنى مجازي بعيد وهو البحر من العلم. فإذا قال الآمر اذهب إلى البحر في كل يوم، وأردنا أن نعلم ماذا أراد المتكلم بكلمة البحر من هذين المعنيين، يجب علينا أن ندرس السياق الذي جاءت فيه كلمة البحر، ونريد بالسياق كل ما يكشفه اللفظ الذي نريد فهمه من دوال أخرى، سواء كانت لفظية كالكلمات التي تشكل مع اللفظ الذي نريد فهمه كلاما واحدا مترابطا، أو حالية كالظروف والملابسات التي تحيط بالكلام وتكون ذات دلالة في الموضوع. فإن لم نجد في سائر الكلمات التي وردت في السياق ما يدل على خلاف المعنى الظاهر من كلمة البحر، كان لزاما علينا أن نفسر كلمة البحر على أساس المعنى اللغوي الأقرب، تطبيقا للقاعدة العامة القائلة بحجية الظهور۔ یہ تو عبارت تھی جو ہم نے پڑھ لی۔ اب چلتے ہیں اہم ترین نکات کی جانب۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ سبق میں ہم نے شرعی ادلہ کو اور شرعی بیانات کو 3 مختلف کیٹیگریز میں تقسیم کیا تھا۔ دلالت کے اعتبار سے، مدلول کے اعتبار سے 3 قسم کے بیانات شریعت کے متن میں نظر آتے ہیں۔ ایک وہ بیان ہے جسے ظاہر قرار دیا جا سکتا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو مجمل ہے، تیسرا وہ ہے جو نص ہے۔ ہم نے تینوں کی تعریف بیان کی تھی۔ نص وہ ہوتا ہے کہ جس کا معنی کیا ہو، متعین ہو اور واحد ہو، دوسری کوئی رائے نہ ہو۔ جیسے ہم نے یجب کا لفظ استعمال کیا اور اس سے وجوب کو سمجھا۔ یہاں پہ استحباب وغیرہ کا کوئی تصور یا احتمال موجود نہیں ہے، کیونکہ لفظ وجوب وہی لفظ یجب نص ہے وجوب میں، اس میں استحباب کا معنی نہیں ہوتا۔ اسی طرح یحرم مثلا، یحرم علیک مثلا کیا الخیانہ، یا یحرم علیک الکذب،
آپ پر حرام ہے کہ آپ جو ہے وہ ان تکذب، یہ حرام ہے۔ تو کذب حرام ہے، اسی طرح مثلا زنا حرام ہے۔ اگر کوئی دلیل آ جاتی ہے جو یحرمو کے لفظ سے حرام کو بیان کرتی ہے، جیسے حرمت علیکم امہاتکم، قرآن میں حرمت علیکم امہاتکم، آپ پر حرام ہے، آپ کی مائیں، آپ کی بہنیں، آپ کے دیگر جو محارم ہیں، جو رشتہ دار ہیں، کہ ان کے ساتھ نکاح جو ہے وہ حرام ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ نص ہے، اس میں کوئی اور دوسری رائے پائی ہی نہیں جاتی۔ دوسرا کیا ہے؟ مجمل، جس میں اشتراک پایا جاتا ہے اور کوئی مرجح موجود نہیں ہے، غیر ترجیحی اشتراک، جس کا معنی متعین نہ ہو سکے، متساوی الاحتمالین ہو، متساوی الاحتمالات ہو، جیسے ہم نے مثال دی حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی۔ تیسری جو ہے وہ قسم جو ہے وہ ظاہر ہے، جسے ترجیحی معنی کہا جاتا ہے، یعنی قریب اور بعید دونوں معنی موجود ہیں، لیکن ترجیحی معنی وہ ہے کہ جو ظاہر ہو رہا ہے۔ کل ہم نے کچھ وضاحتیں پیش کر دی تھیں، آج ظاہر کے حوالے سے کچھ مزید وضاحتیں شامل کرتے ہیں۔ ظہور کلام، یعنی وہی جو کلام سے ظاہر ہے، اس حوالے سے کچھ مثالوں کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ظاہر ترجیحی معنی کو کہتے ہیں جہاں پہ قریب اور بعید معنی موجود ہوں، جیسے ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں۔ اب مثال کی روشنی میں اسی کو سمجھتے ہیں۔ مثلا بحر کا جو لفظ ہے اس کے دو معنی ہیں، ایک قریبی معنی ہے، ایک جو ہے وہ دور کا معنی ہے۔ مثال کو دیکھیے، اذهب الى البحر فی کل یوم، آپ بحر کی طرف جائیں ہر روز۔ بحر میں ایک قریبی معنی ہے، دو معنی ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا، ایک جو ہے وہ قریبی معنی ہے اور ایک جو ہے وہ بعید معنی ہے۔ جو قریب معنی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ بحر یعنی سمندر، سمندر جو ہے یعنی پانی جس میں ہے، البحر من الماء، یعنی جس سمندر کہتے ہیں، یہ قریبی معنی ہے۔ ایک دور کا معنی بھی ہے، وہ کیا ہے؟ مجازی معنی ہے۔ مجازی معنی کیا ہے؟ مثلا بحر من العلم، علم کا سمندر۔ یہ جو علم کا سمندر ہے یہ بعید معنی ہے، کیونکہ یہ لغت میں نہیں ہے، یہ مجازی ہے۔ تو اب ہم کلام کو دیکھتے ہیں کہ کلام کا یہاں پہ سیاق موجود ہے، سیاق کلام۔ اذهب الى البحر، سمندر کی طرف جاؤ، فی کل یوم، ہر دن۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ کا جو ظہور ہے وہ کیا ہے؟ لغوی معنی میں زیادہ ہے، کیونکہ بحر جب ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد سمندر لیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ سیاق کلام خود اس چیز کا اقتضا کر رہی ہے کہ ہم حقیقی معنی کو مراد لیں، اس لیے کہ مجازی معنی کو مراد لینے کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ اذهب الى البحر فی کل یوم، ہر دن جو ہے وہ سمندر کی طرف جاؤ۔ تو یہاں پہ ممکن ہے کراچی میں جو شخص بیٹھا ہے وہ کیا سمجھے گا کہ یہ باہر سے مراد سمندر ہے، کلفٹن ہے۔ اور اسی طرح مثلا باقی علاقوں میں جہاں پہ سمندر قریب ہو۔ لیکن ایک شخص ہے جو باہر بیٹھا ہوتا ہے، جو مثلا کسی دور دراز علاقے میں ہے جہاں پہ سمندر نہیں ہے، لیکن اس کے گھر کے پاس ہی ایک عالم کا گھر ہے۔ تو جیسے ہم یہاں پہ ایران میں ہیں، قم میں ہیں، تو یہاں پہ علماء بہت ہیں۔ تو اب جب کہتے ہیں کہ اذهب الى البحر فی کل یوم، آپ ہر روز جو ہے وہ سمندر کی طرف جاؤ، تو یہاں پہ قم میں تو کوئی سمندر ہی نہیں ہے کہ ہر روز جائیں، تو یہاں پہ قرینہ حالیہ آ جاتا ہے، قرینہ مقامیہ یا حالیہ۔ حالیہ قرینہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ قم میں سمندر نہیں ہے، لہذا جو عاقل شخص ہے، عقل مند شخص ہے، وہ ایسا مشورہ نہیں دے سکتا، ایسا مشورہ نہیں دے سکتا کہ قم میں سمندر کی طرف جاؤ ہر روز، تو بس اس کی مراد سمندر سے کیا ہوگی؟ عالم ہوگی۔ تو بس ہم یہاں سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی قرینہ موجود نہ ہو تو ہم اس کو جو ہے وہ اس سے وہی معنی مراد لیں گے جو اس کے لفظ سے ظاہر ہے۔
ہاں اگر سیاق کسی اور چیز کا تقاضا کرے، قرینہ حالیہ کسی اور چیز کا تقاضا کرے تو ہم بعید معنی بھی مراد لے سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں ایک نئے قرینے کی ضرورت ہوگی۔ پس ظہور کلام میں دو احتمال ہوتے ہیں، قریبی معنی بھی موجود ہوتا ہے، بعید معنی بھی موجود ہوتا ہے۔ اگر کوئی قرینہ نہ آئے جو اس کو قریبی معنی سے پھیر کر بعید معنی کی طرف لے جائے، تب تک جو ہے وہی قریبی معنی ہی جو ہے درست تصور کیا جاتا ہے، اور اسی کو ہم ظہور کلام کہتے ہیں، اسی کو ہم ظہور کلام کہتے ہیں۔ یعنی کلام کے اندر جو قریبی معنی موجود ہے اسی کے اندر کلام کا ظہور ہوتا ہے، اور متکلم بھی اسی معنی کو سمجھا رہا ہوتا ہے۔ ہاں اگر وہ کلام سیاق و سباق میں، قرائن حالیہ و مقالیہ میں دوسرے معنی کی طرف آئے تو ہم اس سے دوسرا معنی بھی مراد لے سکتے ہیں۔ یہ تو اہم نکات تھے جو ہم نے بیان کر دیے، اب چلتے ہیں وضاحت متن۔ فرماتے ہیں کہ تطبیقات و حجیت ظہور علی الادلۃ اللفظیہ، یہ بحث جاری تھی، ہم نے گزشتہ سبق میں بھی تطبیقات کی بحث کو کہ دو شقیں بیان کر دی تھیں، کہ بتایا تھا کہ الفاظ جو کہ استعمال ہوتے ہیں، جو جملات استعمال ہوتے ہیں، وہ یا تو نص ہوتے ہیں یا مجمل ہوتے ہیں، اور تیسری جو شق ہے وہ ظاہر کی ہے۔ دو شقوں کا ہم نے ترجمہ کر دیا تھا، پھر وقت ختم ہو گیا تھا، اب آتے ہیں ظاہر کی طرف۔ والثالثۃ، تیسری شق یہ ہے کہ جو مدالیل کلام ہیں شارع کے کلمات میں، وہ یوں ہیں کہ ان یکون لللفظ معان متعددۃ فی اللغۃ، لغت میں لفظ کے متعدد معنی موجود ہیں۔ لغت سے مراد یہاں پہ عام ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ حقیقی معنی ہو، نہیں، بلکہ یعنی زبان کے اعتبار سے مجازی معنی بھی لغوی معنی میں ایک طرح سے شمار کیا جا سکتا ہے، یعنی کم از کم عبارت شہید اب یہی کہہ رہی ہے۔ ویسے جو ظاہر ہوتا ہے لغت میں جب ہم معنی کہتے ہیں تو وہ اس سے وضعی معنی مراد ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ جو شہید مثال دے رہے ہیں اور سیاق و سباق بتا رہے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ عمومی چیز ہے۔ بس کہتے ہیں کہ ان یکون لللفظ معان متعددہ، متعدد معنی پائے جاتے ہیں لغت میں، واحدها اقرب، ایک معنی زیادہ قریب ہے الی اللفظ، لفظ کے، لغوی اعتبار سے، من سائر معانی ہے، باقی معانیوں سے، ومثالہ کلمۃ البحر، اس کی ایک مثال البحر کا لفظ ہے، سمندر کا لفظ ہے، التی لہا معنی حقیقی قریب، جس کا ایک حقیقی معنی ہے جو کہ قریب ہے، وَهُوَ الْبَحْرُ مِنَ الْمَاءِ، وہ کیا ہے کہ پانی کا سمندر، یعنی بحر من الماء، یعنی وہی جسے ہم اپنی زبان میں سمندر کہتے ہیں، کہ وہ البحر وہی سمندر کے جو پانی کا ہے، یہاں پہ اسی لفظ کے ذیق لفظ کی وجہ سے، ذیق تعبیر کی وجہ سے، وَمَعْنًا مَجَازِيٌ بَعِيدٌ، اور ایک جو ہے وہ بعید معنی ہے جو کہ مجازی ہے، وَهُوَ الْبَحْرُ مِنَ الْعِلْمِ، وہ ہے علم کا سمندر۔ فَإِذَا قَالَ الْآمِرُ، جب عامر کہتا ہے اذهب إلى البحر فی کل یوم، ہر دن سمندر کی طرف جاؤ، وَأَرَدْنَا أَن نَعْلَمَ مَاذَا أَرَادَ الْمُتَكَلِّمُ بِكَلِمَةِ الْبَحْرِ، اور ہم یہ ارادہ کریں، ہم یہ جاننا چاہیں کہ متکلم نے بحر کے لفظ سے کون سا معنی مراد لیا ہے، من هذین المعنیین، ان دو معنی میں سے، یعنی کیا اس نے بحر من الماء مراد لیا ہے یا بحر من العلم مراد لیا ہے، کون سا معنی مراد لیا؟ یجب علینا ان ندرس السیاق، تو ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم سیاق کو دیکھیں، الذی جاءت فیہ کلمۃ البحر، جس میں لفظ بحر استعمال ہوا ہے، جس سیاق میں لفظ بحر استعمال ہوا ہے، سیاق کلام کو دیکھیں، سیاق و سباق کو جسے ہماری زبان میں کہتے ہیں دیکھیں۔ وَنُرِيدُ بِالسِّيَاقِ كُلَّ مَا يَكْشِفُهُ اللَّفْظُ الَّذِي نُرِيدُ فَهْمَهُ، سیاق سے ہماری مراد ہر وہ چیز ہے جسے لفظ کشف کرتا ہے، مثلا باہر کا جو لفظ ہے یہ کیا ہے، اس نے کاشفیت جو دینی ہے، اس نے کہاں سے کاشفیت دینی ہے،
کہتے ہیں من دوال اخرى، سیاق سے ہماری مراد یہ ہے کہ جو لفظ بحر کو کشف کرنے کے لیے دیگر دلالات موجود ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کو سیاق کہتے ہیں. سواء کانت لفظیتاً، چاہے وہ دیگر دوال جمع ہے دالہ کی، دالتین، دالہ کی جمع دوال ہے، دیگر جو دلالات ہیں چاہے وہ لفظی ہوں، کالکلمات التي تشکل مع اللفظ الذي نريد فهمه کلاما واحدا مترابطا، جیسے وہ کلمات ہیں جو اسی لفظ بحر کے ساتھ موجود ہیں، اور یعنی مع اللفظ الذي نريد فهمه، وہی بحر کے، اس مثال میں بحر ہے کہ وہ لفظ کے جسے ہم سمجھنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ تشکیل دے رہے ہیں ایک کلام کو، کلام واحد کو، مترابطاً، جو کلام واحد ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہے. جیسا کہ یہی اب مثال ہے نا، اذهب الى البحر، اذهب الى البحر، یہاں پہ کیا ہے، ایک کلام واحد کو تشکیل دے رہے ہیں کہ اذهب الى البحر. واستمع مثلا کلامہ، آگے آ کر اگر مثلا یہ جو ہے آئے کہ واستمع کلامہ، اگر یہ لفظ آ جائیں تو پھر کیا ہے، اس لفظ کو کشف کر رہے ہیں، وہ لفظ جو ہے کاشفیت دے رہے ہیں، اس کو ایک نیا معنی دے رہے ہیں. بہرحال وہ کلمات کے جو لفظ کے ساتھ مل کر کلام واحد کو تشکیل دیں، او حالیتن، او حالیتن لفظیتن کے اوپر عطف ہے، یا وہ قرائن حالیہ ہوں جیسے ظروف ہیں، شرائط حالات ہیں. ظروف سے مراد ظرف زمان بھی ہو سکتا ہے، ظرف مکان بھی ہو سکتا ہے، یعنی جن حالات میں بات ہو رہی ہے، زمان یعنی ٹائم کے اعتبار سے، مکان یعنی جہاں پہ بات ہو رہی ہے. مثلا ابھی جو مثال دی ہے نا، اذهب الى البحر فی کل یوم، ہر دن آپ نے سمندر پہ جانا ہے. تو جو شخص سمندر سے 100,000 کلومیٹر مثلا دور بیٹھا ہے اور اس کے پاس مثلا کوئی ہوائی جہاز بھی نہیں ہے، تو اس کو تو کوئی کہنے والا نہیں کہے گا نا آپ ہر دن جاؤ سمندر پہ، بس اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور چیز مراد ہے. یہی ظرف مکان ہے. کالظروف والملابسات التي تحيط بالکلام، ملابسات بھی انہی حالات کو کہتے ہیں کہ وہ چیزیں جو گھیرے ہوئے ہیں، جو کلام کو گھیرے ہوئے ہیں. وَتَكُونُ ذَاتَ دَلَالَةٍ فِي الْمَوْضُوعِ، اور اس موضوع کے اعتبار سے دلالت کا ایجاد کرتے ہیں. پس یہ ساری چیزیں سیاق کلام ہیں. سیاق کلام کے اندر اگر کوئی دلالت موجود ہے تو ہم اسی کو لے لیں گے. کہتے ہیں فَإِن لَمْ نَجِدْ فِي سَائِرِ الْكَلِمَاتِ الَّتِي وَرَدَتْ فِي السِّيَاقِ، اگر ہم دیگر کلمات میں کہ جو سیاق میں آئے ہیں نہ پائیں ما یدل، ایسی چیز کہ جو دلالت کرے، علی خلاف المعنى الظاہر من کلمۃ البحر، ایک ایسے معنی کے خلاف کہ جو کلمت بحر سے، لفظ بحر سے ظاہر ہے، اگر کوئی ایسی دلالت نہ پائی جائے تو کان لزاما علینا ان نفسر کلمۃ البحر علی اساس المعنى اللغوی الاقرب، ہمارے اوپر لازم ہے، واجب ٹھہرتا ہے کہ ہم لفظ بحر کو تفسیر کریں اسی معنی کی بنیاد پر کہ جو اقرب ہے، اسی لغوی معنی کی بنیاد پر کہ جو زیادہ قریب ہے. وہ کون سا معنی ہے؟ وہی لغوی معنی، حقیقی معنی. وہ کیا ہے؟ سمندر، پانی والا سمندر، البحر من الماء. تطبیقا للقاعدۃ العامہ القائلۃ بحجیت الظہور، اسی قاعدہ عامہ کو تطبیق دینے کے لیے کہ جو حجیت ظہور کا قائل ہے. قاعدہ عامہ کیا تھا؟ التطابق بین مقام الثبوت و مقام الاثبات. مقام ثبوت وہی لغوی معنی ہے، مقام اثبات بھی وہی ارادی معنی ہے. ان دونوں کے درمیان کیا ہے؟ تطابق پایا جاتا ہے. بس یہ قاعدہ بتاتا ہے کہ وہی لغوی معنی ہی مراد ہے. اس قاعدے کو تطبیق کرنے کے لیے ہمیں وہی لغوی معنی ہی مراد لینا پڑے گا. ہاں اگر کلام کے اندر کوئی دلالت موجود ہو تو پھر ہم اسی دلالت کی بحث کریں گے. بس یہاں تک آج کی بحث اسی پہ ختم ہوتی ہے کہ اگر ظہور کلام میں کوئی قرینہ موجود نہ ہو جو اسے اس کلام سے پھیر دے تو ہم اسی ظہور کے معنی کو لے لیں گے. یعنی کون سا ظہور ہے؟
المعنى اللغوی الاقرب، یہ ہے ظہوری معنی جو قریب معنی ہے۔ قریب معنی سے مراد یعنی حقیقی اور مجازی معنی میں سے کون سا معنی قریب ہوتا ہے؟ حقیقی معنی قریب ہوتا ہے، مجازی معنی کیا ہوتا ہے؟ بعید ہوتا ہے، لہذا ہم حقیقی معنی کو لے لیں گے۔ ہاں اگر قرینہ آ جائے، جیسے میں نے مثال دی کہ اگر کوئی آدمی سمندر سے 1000 کلومیٹر دور بیٹھا ہے، اس کو اگر کوئی کہتا ہے کہ ہر روز سمندر پہ آؤ، سمندر کی طرف آؤ، تو یہاں پہ کیا ہے؟ اسی کے اپنے شہر میں ایک بڑا عالم بیٹھا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہاں پہ قرینہ موجود ہے کہ ہر روز سمندر کی طرف تو نہیں جا سکتے کیونکہ 1000 کلومیٹر دور ہے، تو پھر کون سا سمندر مراد ہے؟ وہی علم کا سمندر مراد ہے۔ تو یہاں پہ علم کا سمندر معنی رکھتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اپنے شہر میں ہے، قریب ہے، تو کل یومن کا جو لفظ ہے وہ قرینہ بنے گا۔ لیکن اگر اسی شہر میں وہ اس کا عالم بھی بیٹھا ہے اور وہاں پہ مثلا سمندر بھی ہے، مثلا کراچی میں علماء بھی ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، اور کیا ہے؟ سمندر بھی ہے، تو یہاں پہ کون سا معنی قریب ہوگا؟ یہاں پہ یہی لغوی معنی ہی اقرب شمار ہوگا۔ بس یہ ہے آج کا سبق۔ خلاصہ بحث یہ ہے کہ آج ہم نے ظہور کی بحث کو تھوڑا مزید کھولا اور بتایا کہ ظاہر دو معنی میں سے ترجیحی معنی کو کہا جاتا ہے۔ جہاں پہ دو معنی موجود ہوں، جیسے بحر کا لفظ ہے، یہاں پہ دو معنی موجود ہیں، ایک جو ہے وہ اس کا حقیقی معنی ہے جو سمندر ہے، ایک جو ہے وہ اس کا مجازی معنی ہے جو کہ بہت بڑا عالم ہے، مثلا بہت بڑا عالم۔ تو یہاں پہ کون سا معنی مراد ہے؟ کہتے ہیں یہاں پہ پہلا معنی مراد ہے۔ کب مراد ہے؟ جیسے کہ اذهب الى البحر في كل يوم، ہر روز سمندر کی طرف جاؤ۔ تو یہاں پہ کیا ہے؟ سیاق و سباق کو دیکھیں گے کہ اگر کوئی معنی اس کے خلاف نہیں جا رہا تو ہم اسی قریب معنی کو لے لیں گے۔ پھر ہم نے سیاق کا جو ظہور کلام میں کردار ہے اس کی طرف اشارہ کیا اور بتایا کہ سیاق جو ہے وہ اصل وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جس میں دلالت پائی جاتی ہے۔ سیاق ایسے دلالات ہوتی ہیں کہ جو مقامی اور مقالی ہوتی ہیں، مقامی اور مقالی، یعنی کلام میں بھی ہوتی ہیں اور مقام میں بھی ہوتی ہیں۔ ہم انشاءاللہ سیاق کے حوالے سے مزید بھی وضاحتیں پیش کریں گے۔ آج کی حد تک یہی کافی ہے کہ مقامی دلالات کی ہم نے مثال دی کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اذهب الى البحر في كل يوم کہتا ہے اور اس کے شہر میں اصلا سمندر ہے ہی نہیں، اس کے شہر سے کوسوں دور ہے سمندر، تو یہاں پہ قرینہ حالیہ یہ بتا رہا ہے یا قرینہ مقامیہ یہ بتا رہا ہے کہ اس کی مراد یہاں پہ سمندر نہیں ہو سکتی، کیوں؟ اس لیے کہ اس سے دور ہے، لہذا سیاق کا ظہور کلام میں کردار ہوتا ہے۔ سیاق سے مراد وہ تمام مقامی اور مقالی چیزیں ہیں جو کلام کے اندر موجود ہوتی ہیں یا متکلم کی حالات میں موجود ہوتی ہیں، جن کو مخاطب سمجھ رہا ہوتا ہے اور مخاطب اسی کی روشنی میں کلام سے مفہوم لے رہا ہوتا ہے، ان تمام چیزوں کا کردار ہوتا ہے۔ اگر وہ کردار نہ بتائے کہ قریبی معنی مراد نہیں ہے تو ہم قریبی معنی ہی مراد لیں گے۔ اگر وہ کہہ دے کہ قریبی معنی مراد نہیں ہے اور بعید کا معنی مراد ہے تو پھر ہم اسی سیاق کی طرف ہی جائیں گے۔ یہ تھا سیاق کا کردار ظہور کلام میں۔ مجھے امید ہے یہ سبق بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔